السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو اردو گرامر کی ہے، جس میں ہم نثری اصناف کریں گے۔ تو ہم نے ٹاپک کر لیا تھا داستان، یہ ہم نے کور کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ناول یہ بھی کر لیا تھا۔ اب تھرڈ ٹاپک پر آتے ہیں افسانہ۔ تو آج ہم نثری اصناف میں جو ہے افسانہ کریں گے۔ اردو میں افسانے کو مختصر افسانہ یا کہانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی جو کہانیاں ہوتی ہیں ان کو افسانہ، مختصر افسانہ یا کہانی کہتے ہیں۔ اردو افسانوی ادب کی تاریخ میں داستان کے بعد ناول پھر افسانے کی منزل آتی ہے۔ افسانہ ایک مقبول ترین نثری صنف ہے جسے ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے، یعنی چھوٹی ہوتی ہے، ایک بار بیٹھ کر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ایک نشست یعنی ایک بیٹھک میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ناول اگر زندگی کے ایک دور کا احاطہ کرتا ہے تو افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو یا ایک انسانی تجربے پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی ایک واقعہ یا اس واقعے کے تاثر کی بنیاد پر افسانے کی عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ افسانے کے فن میں پلاٹ، کردار، تکنیک اور زبان و اسلوب کی خاص اہمیت ہے۔ پلاٹ واقعے کی ایسی ترتیب ہے جس میں افسانے کے تمام اجزاء باہم مربوط ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ربط کرتے ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اردو میں بغیر پلاٹ کے افسانے بھی لکھے گئے ہیں۔ افسانے میں اختصار کی خاص اہمیت ہے، یعنی مختصر ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اکثر افسانے کسی ایک کردار پر مرکوز ہوتے ہیں۔ واقعات اور کرداروں کی بہتات افسانوں کو بوجھل اور غیر دلچسپ بناتی ہے، یعنی افسانے میں جو کہانی ہوتی ہے وہ چھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں اور کسی ایک کردار پر ہی مرکوز ہوتی ہے، اس کا مین کیریکٹر جو ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر بہت سارے کردار کو لوں اور افسانے کو بہت بڑا بنایا جائے تو وہ بوجھل ہو جاتا ہے اور غیر دلچسپ، اس میں انٹرسٹ باقی نہیں رہتا۔ چونکہ افسانہ ایک بیانیہ صنف ہے، اس لیے افسانے میں تکنیک کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ افسانہ نگار جب خود کہانی بیان کرتا ہے تو اس میں آپ بیتی کا رنگ آ جاتا ہے۔ ایسے افسانوں میں خود کلامی کا عنصر بھی حاوی ہوتا ہے۔ تکنیک میں افسانے کی ابتدا اور انتہا بھی خاص اہمیت رکھتی ہے، اور افسانے کا آغاز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ قاری کو فوراً اپنی گرفت میں لے لے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے کہ افسانے کا تعلق کس زمانے اور مقام سے، کوئی بھی افسانہ وقت اور مقام کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ یعنی افسانے کا آغاز یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ پڑھنے بیٹھے تو فوراً اس کو اپنی پکڑ میں لے لے، یعنی کہ وہ پڑھنا شروع کرے تو پورا افسانہ ختم کر کے ہی اٹھے۔ اور افسانے میں جگہ کی بھی اہمیت ہوتی ہے کہ کوئی افسانے کا تعلق کس زمانے سے، کس مقام سے۔ افسانے میں وقت اور مقام کی قید آزاد نہیں ہو سکتا۔ زبان کے سلسلے میں ہر افسانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ افسانے کی زبان تخلیقی ہونی چاہیے۔ استعاراتی اور علامتی زبان کے استعمال میں احتیاط ضروری ہے کہ افسانے کا مقصد فوت نہ ہونے پائے اور افسانہ معمہ نہ بننے پائے، یعنی زبان ایسی استعمال کریں کہ فوراً سمجھ میں آ جائے، اور مقصد یہ نہ ہو کہ ہمیں جو افسانہ پڑھنے والا ہے اس کا مقصد فوت ہو جائے، یعنی مر جائے اور وہ افسانہ سمجھ ہی نہ پائے، ایک حل معمہ بن جائے نا اس کے لیے۔ دیکھیے اب افسانے کی تعریف یہ ہے کہ افسانہ ایک ایسی نثری صنف ہے جس میں کسی ایک واقعہ یا زندگی کے کسی ایک پہلو کو کم سے کم لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو ناول میں پوری زندگی کا جیسے وہ بیان رہتا ہے، لیکن افسانے میں جو اس زندگی کا کسی ایک واقعے پر ڈیٹیلنگ کر کے اس کو شارٹ کٹ میں لکھا جاتا ہے، کم لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ افسانے میں بیان کا ایسا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ دلچسپی قائم رہے اور افسانے کا مقصد بھی واضح ہو جائے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری کہ تاثر کی وحدت ہر حال میں برقرار رہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں ہم اگلا ٹاپک لیتے ہیں ڈرامے کا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو افسانہ جو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ افسانہ جو ایک زندگی کا کوئی ایک خاص واقعہ ہوتا ہے جس کو کم الفاظ میں سمجھایا جا سکتا ہے۔ اب ڈرامہ جو ہے، ڈرامہ دراصل اسٹیج کا فن ہے۔ ڈرامہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے کر کے دکھایا جائے، یعنی ڈرامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیج پر اس کو پیش کیا جائے، یعنی الگ الگ کیریکٹر اگر ہیں، کردار ہیں تو الگ الگ کردار آئیں اسی طرح، اور اسٹیج پر وہ ڈرامہ پیش کریں۔ جو کردار کے ڈائلاگ ہیں وہ اپنے اپنے ڈائلاگز بولیں، اس طرح کہانی جو سمجھ میں آتی ہے۔
تو ڈرامہ جو اسٹیج کا فن ہے اور دکھانے کا، کر کے دکھانے کا۔ ڈرامے کی روایت قدیم ہے، یعنی بہت پرانی روایت ہے، یہ مقبول صنف ہے۔ داستان، ناول اور افسانے کی زیادہ تر خوبیاں جیسے کردار نگاری، قصہ گوئی، مکالمہ نگاری ڈرامے میں بھی پائی جاتی ہے، مگر ڈرامہ ان سب سے الگ پہچان بھی رکھتا ہے۔ ڈرامے میں ہم جیتے جاگتے کرداروں کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ڈرامہ نگار انہیں جس طرح پیش کرتا ہے ہم انہیں اسی طرح قبول کرتے ہیں، یعنی ناظرین سے اس کا سیدھا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ یعنی ڈرامہ جو لکھتا ہے تو ڈرامہ نگار اسے اس طرح پیش کرتا ہے، اس کے ڈائلاگ لکھے جاتے ہیں، اس کے مکالمے لکھے جاتے ہیں، تو اس کو یعنی ناظرین کو جو ہے وہ اسی طرح مطلب اس ڈائلاگ کے ساتھ جو ہے سیدھا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ وہ فن ہے جس میں ایک پلاٹ اور قصہ ہوتا ہے جو کرداروں، مکالموں اور اداکاری کے ذریعے ناظرین کے روبرو عملی طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ڈرامے کی تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کہ وہ فن ہے جس میں ایک قصہ ہوتا ہے اور وہ کردار جو ہے اپنے مکالمے اور اداکاری یعنی اپنی ایکٹنگ کے ذریعے روبرو دکھاتے ہیں ناظرین کو، جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ڈرامے کی صنف نے اب کافی ترقی کر لی ہے۔ اسٹیج ڈرامے کے علاوہ نکڑ ناٹک، ریڈیو ڈرامہ اور ٹیلی ویژن ڈرامے کی بھی ایک مستحکم روایت بن چکی ہے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا ٹیلی ویژن پہ جو ڈرامے سیریلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ایک ڈرامے کا ہی انداز ہے۔ ٹھیک ہے، تو نکڑ ناٹک یہ اپنے نام کی مناسبت سے کسی چوراہے، بازار یا کسی بھی کھلی جگہ پر کھیلا جاتا ہے۔ ڈرامہ گروپ کے ذریعے پہلے گانا گا کر، ڈھول بجا کر یا اعلان کر کے بھیڑ جمع کی جاتی ہے۔ جب ناظرین جمع ہو جاتے ہیں، ناظرین دیکھنے والوں کو کہتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں تو پھر بھیڑ سے نکل کر کردار ڈرامہ پیش کرنے لگتے ہیں۔ یعنی پہلے بھیڑ جو ہے نکڑ ناٹک میں جو ہوتا ہے، یہ دیکھیے نکڑ ناٹک لکھا ہوا ہے یہاں پر، تو نکڑ ناٹک میں جو ہے پہلے یہ لوگ ڈھول بجا کر، گانا گا کر یا اعلان کر کے بھیڑ جمع کر لیتے ہیں، اور جب بھیڑ جمع ہو جاتی ہے یعنی ناظرین دیکھنے والے جب جمع ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ بھیڑ میں سے نکل کر اپنا ڈرامہ پیش کرتے ہیں، یعنی جن کے جو کردار ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں بھیڑ میں سے اور اپنے ڈائلاگز بولتے ہیں، یعنی اپنے مکالمے دہراتے ہیں۔ اب ریڈیو ڈرامے کا ناظرین کے بدلے سامعین سے رشتہ ہوتا ہے۔ سامعین یعنی سننے والے، کیونکہ ریڈیو پہ سننے کا ہوتا ہے نا، تو ریڈیو ڈرامے میں جو ہے دیکھنے والوں کے بدلے سننے والوں سے رشتہ ہو جاتا ہے، یعنی کرداروں کی بات چیت، صوتی تاثر اسے اور موسیقی کے وسیلے سے جو ڈرامہ ہم تک پہنچاتا ہے اسے ریڈیو ڈرامہ کہتے ہیں۔ یعنی سننے کے جو آلات ہوتے ہیں، صوتی تاثر یعنی بولتے ہیں وہ لوگ اور میوزک وغیرہ دیتے ہیں، اس کے ذریعے وہ جو ڈرامہ ہم تک پہنچاتے ہیں تو اسے ہم ریڈیو ڈرامہ کہتے ہیں۔ اب ٹیلی ڈرامہ یعنی ٹیلی ویژن ڈرامہ متحرک تصویروں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، یعنی تصویریں آتی ہیں، ایک لوگ آتے ہیں، اپنے ڈائلاگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بولتے ہیں ٹیلی ڈرامہ۔ اردو کے اولین ڈرامے خورشید اور واجد علی شاہ کے رہس ہیں۔ امانت کی اندر صبا بھی اسی زمانے میں لکھی گئی جو بے حد مقبول ہوئی۔ بعد میں پارسی تھیٹر کی وجہ سے اردو ڈرامے کو بہت فروغ ہوا، یعنی بہت بڑھاوا ملا۔ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے نصف اول اور ایسن لکھنوی، پنڈت نارائن پرساد بیتاب، طالب بنارسی اور آغا اشر کاشمیری کے ڈرامے بہت مشہور ہوئے ہیں۔ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی پہلا معروف ادبی ڈرامہ ہے۔ 20ویں صدی میں پروفیسر محمد مجیب، ڈاکٹر عابد حسین اور فضل الرحمان کے ڈراموں نے غیر معمولی شہرت پائی، یعنی بہت مشہور ہوئے ہیں۔ موجودہ دور میں حبیب تنویر، ابراہیم یوسف، ڈاکٹر محمد حسن اور ریوتی سرن شرما کے نام بہت معروف ہیں۔ تو یہ سارے ڈرامہ نگار کے نام ہیں، انہوں نے ڈرامہ لکھا اور کرداروں نے ان ڈراموں کو پیش کیا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ اور پیچھے جو میں نے افسانہ ان کی دونوں کی تعریف سمجھائی ہے سمجھ میں اچھی طرح آپ کو آ گئی ہوگی۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے، فرینڈس کے درمیان، تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری ہمت بڑھتی ہے، تو پلیز آپ لوگ میری ہمت بڑھا دیا کریے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ
اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔